السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام البیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور جس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے روشن دلائل ہیں، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو
تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ بھلائی پائیں۔ روزہ کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا، بس اب تم ان سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے تلاش کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے، پھر روزہ رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ، اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ آئیے ہم ان آیات کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، یعنی ایمان کا دعویٰ کر لیا تم نے، اب تمہارے لیے عمل کا وقت ہے۔ کیا عمل؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، یہ ایک فرض عبادت ہے، اور صرف یہ تم پر فرض نہیں ہے، پہلی قوموں پر بھی فرض تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پہ فرض کیا گیا جو تم سے پہلے آئے۔ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا، ان چیزوں سے بچنا جن سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے پرہیز کرتا ہے کیونکہ اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ کھانے پینے کی کیسی بھی چیز انسان کے سامنے اور وہ کتنا بھی بھوکا ہو، گرمی کی شدت میں کتنی بھی سخت پیاس اسے لگ رہی ہو، لیکن وہ حلال کھانے سے بچتا ہے۔ کیوں بچتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس وقت انسان کھائے۔ اسی طرح جب انسان پورا ایک مہینہ مسلسل اس تربیت سے گزرتا ہے تو اس کے اندر ان چیزوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے بچنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ بچنے کے لیے حکم دے رہے ہیں۔